یونانی فاتح سکندر اپنی سپاہ کے ہمراہ جنوبی ایشیا کی ریاستوں میں فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا برصغیر پاک و ہند کے وہ علاقے جو آج موجودہ پاکستان کا حصہ ہیں میں داخل ہوا تو سانگلہ ہل کے مقام پر اس کا مقامی جنگجوؤں سے ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ اس کی افواج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ سکندر اعظم کے سامان سے لیس اور جنگ و جدل کے ماہر سپاہ کو جن مغل مزاحمت کاروں نے دھول چٹائی، اس واقعے سے نہ صرف وہ خود بلکہ ان کا مارکا خیز علاقہ بھی نہایت غیر معروف تھا، جسے بعد ازاں پہلی معروف پہچان ورگ گڑھ کے نام سے ملی۔ تاہم اس کا حقیقی شجرہ مغل بادشاہ سلیم نور الدین محمد جہانگیر کی مرہون منت ہے۔ آج مغلوں کا دور حکومت قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن ان کی تعمیر کردہ تاریخی اور بے مثال عمارتوں نے حوادث زمانہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شیخو پورہ ضلع جو ہے یہ پنجاب کے قدیمی ضلعوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ پہلا ڈپٹی کمشنر 1922 میں آئے تھے اور پری پارٹیشن یہ ضلع ہے۔ ابھی ضلع 5 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں شیخو پورہ تحصیل، فیروز والا، شرک پور، مرید کے اور صفدر آباد شامل ہے۔ ہر تحصیل کو اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع بھر میں 16 پولیس اسٹیشنز ہیں۔ شیخو پورہ میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق زراعت سے رہا ہے، لیکن پچھلے 25-30 سالوں میں یہاں پر انڈسٹری نے بڑا فلرش کیا ہے۔ قریبی جو اضلاع ہیں لاہور اور فیصل آباد، وہاں سے بہت لوگوں نے آ کے یہاں پہ انڈسٹری لگائی ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو کافی اقسام کی انڈسٹری بھی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کے یہاں پر یونٹس بھی موجود ہیں۔ اس ٹائم ضلع شیخو پورہ ایک پنجاب کے انتہائی جیوگرافیکل لوکیشن پر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ لوکیشن پر یہ واقع ہے۔ لاہور ڈویژن کا یہ حصہ ہے اور دارالخلافہ جو ہے پنجاب کا لاہور، اس کے بالکل ادھر سے 40-45 منٹ کی ڈرائیو پر موجود ہے۔ شیخو پورہ تاریخی طور پہ تو پنجاب کا سب سے بڑا ضلع تھا، لیکن یہ مشرف دور میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب ایک شیخو پورہ ایک ضلع ننکانہ بن گیا۔ تو پہلے تو یہ ہمارے پاس ایک اعزاز تھا، اور ضلع شیخو پورہ کے بارڈرز جو تھے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دوسرے ضلعوں سے ملتے تھے۔ تو یہ جیسے لاہور کے ساتھ، گوجرانوالے کے ساتھ، یہ قصور کے ساتھ، فیصل آباد کے ساتھ، نارووال کے ساتھ، اور پھر انڈیا کے ساتھ بھی شیخو پورہ کے بارڈر ملتے تھے۔ تو یہ مغل شہنشاہ اکبر کا بیٹا جہانگیر، جسے پیار سے وہ شیخو کہتے تھے، اس کے نام پہ یہ شیخو پورہ بنا۔ اور یہ شیخو پورہ کا ایک تعارف یہ ہرن منار بھی ہے، جو اس کے پالتو ہرن کو اس کے ہاتھ سے تیر لگا تو جو اس کی یاد میں اس نے وہ بنا دیا۔ تو شیخو پورہ تاریخی لحاظ سے بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہسٹری کی یا ثقافت کی بات کریں تو شیخو پورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخو پورہ کا جو قلعہ شیخو پورہ ہے، اس کے بعد ایک بہت ایک زبردست اور خوبصورت ایک سیرگاہ ہرن منار، جسے ریسنٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بہت زیادہ اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ اس میں سے اس کی خوبصورتی جو پہلے سے موجود تھی لیکن اس کو دوبارہ انہینس کیا گیا ہے۔ شیخو پورہ بڑی رچ ہسٹری ہے جی ہمارے ڈسٹرکٹ کی، اور اس کی جو مشہوری ہے وہ مغل دور سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہ جو مغل ایمپرر تھے ان کا نک نیم شیخو بابا تھا، اور اسی کے تناسب سے اس کا نام شیخو پورہ پڑا، کیونکہ یہ ایک شکارگاہ تھی ان کی، اور یہاں پر ایک پرانا اس دور کا قلعہ بھی موجود ہے، اور ان کا ایک ہرن ہوا کرتا تھا جس کے نام پر ہرن منار شیخو پورہ کی ایک زینت ہے، اور ہماری تاریخ کا ایک شاندار منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کا ہرن یہاں پر ایک دفعہ غلطی سے اس کا اپنا ہی تیر لگ گیا، جس کے اوپر اس نے ہرن منار بنایا، اور جو کہ ابھی تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ بابا گرو نانک کے اس کے حساب سے بھی یہ بہت مشہور ہے، لیکن وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اب نیا بن چکا ہے ننکانہ صاحب میں، پہلے وہ بھی شیخو پورہ کا ہی حصہ تھا۔ شہزادے کی پیدائش شہنشاہ اکبر کی منتوں اور دعاؤں کا ثمر تھی، جسے شہنشاہ پیار سے شیخو کہا کرتا تھا۔ انتہائی ناز و نعم میں پلنے والے اس شہزادے کو جنون کی حد تک شکار کا شوق تھا، اور جب جنگلی ہرنوں کے شکار کی غرض سے اس نے ورگ گڑھ موجودہ شیخو پورہ کا سفر کیا تو وہاں کا عالم اسے ایسا بھایا کہ کئی روز تک شکار کی غرض سے وہیں مقیم رہا۔ اس دوران ایک خوبصورت ہرن اس کے ہاتھ لگا، جسے شہزادہ واپسی پر اپنے ساتھ شاہی محل لے آیا اور اس کا نام ہنس راج رکھا۔ شہزادہ جہانگیر یہاں شکار کے لیے اکثر آیا کرتا، اور اس دلچسپی کے باعث اس علاقے کو شاہی شکارگاہ کا درجہ ملا اور اس کا نام ورگ گڑھ سے بدل کر جہانگیر پورہ رکھ دیا گیا۔
تاہم 1607 میں جب شہزادے نے یہاں آباد کاری کا عمل شروع کیا تو شہزادے کے نسبتی نام شیخو کی مناسبت سے علاقے کا نام شیخو پورا تجویز کیا گیا۔ شہزادہ جہانگیر نے یہاں اپنے قیام کے لیے مضبوط فصیلوں اور دیدہ زیب خوابگاہوں پر مشتمل قلعہ تعمیر کروایا، جسے قلعہ جہانگیری کا نام دیا گیا۔ شیخو پورہ فورٹ بڑا تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فورٹ بیسیکلی مغل ایمپررز کے بعد یہاں پر جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے انہوں نے بھی اس کے اندر کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن کچھ عرصے سے بڑا ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن کے اندر ہے۔ حکومت پنجاب نے اب اس کا تزئین و آرائش کا فیصلہ کیا اور ہوپ فلی جولائی سے یہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ 2-3 اسی طرح سے جیسے لاہور کے اندر فوڈ سٹریٹ بالکل قلعے کے باہر ہے، اسی طرح سے 1620 میں جب شاہی ہرن ہنس راج کی موت ہوئی تو اسے شاہی فرمان پر جہاں دفن کیا گیا وہاں پر ہرن مینار کے نام پر ایک تاریخی یادگار تعمیر کروائی گئی، جو قلعہ جہانگیری کی شمال مشرق میں تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہرن کی قبر پر ایک کتبہ عہد جہانگیری کے مشہور خطاط ملا محمد مینا کشمیری نے کندہ کیا۔ ابتدا میں یہاں ایک 3 منزلہ مینار تعمیر کروایا گیا، جس کی لمبائی 130 فٹ اور اس پر چڑھنے کے لیے بنائے گئے چکردار زینوں کی تعداد 108 تھی، اور اس کے اطراف نہایت وسیع رقبے پر مشتمل شاہی سیرگاہ تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد خستہ حالی کے سبب بالائی منزل کے گر جانے کے باعث مینار کی لمبائی 130 سے کم ہو کر 108 فٹ رہ گئی۔ 2 اپریل 1631
شیخوپورہ کو شاہی خاندان کی توجہ میسر ہونے کے سبب یہاں آبادکاری تیزی سے بڑھی۔ مورخین کے مطابق مغلیہ دور میں اس شہر کی خوبصورتی اور رانائی دیدنی تھی، تاہم مغل سلطنت کے قیام کے بعد 1724 سے 1773 کے دورانیہ میں افغان شہنشاہ نادر شاہ درانی اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے یہاں حکومت قائم کی۔ انہوں نے نہ صرف قلعہ جہانگیری بلکہ ہرن مینار سمیت مغلیہ دور کی دیگر یادگاروں کو تہس نہس کیا، بلکہ یہاں موجود شاہی نوادرات بھی منتقل کیے۔ رہی صحیح کسر 1780 میں سکھ مہاراجوں نے نکال دی۔ سکھ عہد کے آغاز میں رنجیت سنگھ نے شیخوپورہ کا نام بدل کر سنگھو پوریا رکھ دیا، مگر یہ نام اس کی شہنشاہی کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا اور علاقے کی پہچان پھر سے شیخوپورہ کے نام سے بحال ہو گئی۔ 1850 میں برٹش عہد کا آغاز ہوا تو 1851 میں شیخوپورہ کو ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ 1855 میں اسے ضلع لاہور کی تحصیل قرار دیے جانے کی بات بھی چلی، مگر نامعلوم وجوہات کے باعث اسے لاہور ہمارا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل شیخوپورہ جو ہے وہ 648 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور یہ پورے پنجاب میں ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹلز میں سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ سیکنڈری کیئر لیول کا ہاسپٹل ہے، لیکن اس کے اندر ٹیچنگ فیسلٹیز بھی ہیں، یعنی ہم جو ڈاکٹرز پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں ان کو ہم لوگ ٹرین بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے بہت سارے ڈاکٹرز اس کو پوسٹ گریجویشن کر کے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹرز تقریباً 170 کے قریب ڈاکٹرز موجود ہیں، اور لیکن ابھی بھی یہ یارڈ سٹک کے مقابلے میں کم ہے، جتنے ہونے چاہیے اس کے مقابلے میں کم ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا بیٹھی ہوں کہ یہ ہاسپٹل ایک بگیسٹ ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ لیول کا۔ اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ورک کر رہے ہیں، جس میں میڈیسن ہے۔ میڈیسن میں میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس آئی سی یو ورک کر رہا ہے وارڈ کے اندر، اور ہم لوگوں نے ٹراما سینٹر میں بھی، ایمرجنسی میں بھی ایک آئی سی یو 12 بیڈڈ سٹارٹ کی ہے۔ کا سب سے بڑا نان ٹیچنگ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، جو کہ 648 بیڈز پر مشتمل ہے۔ یہ کسی بھی پنجاب کے اندر کوئی بھی اتنا بڑا نان ٹیچنگ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل موجود نہیں ہے۔ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ بالکل ڈس فنکشنل ہے۔ شیخوپورہ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر جو لوگ جو ہیں وہ پانی پینے کا بہتر نہیں ہے، اس طرح بیماریاں کافی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے پورے جو شیخوپورہ کا جو برڈن ہے شیخوپورہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہے، لیکن ادھر وہ اپ ٹو دیٹ مارک اس طرح جو ہے میڈیکلز کی جو فیسلٹیز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو شیخوپورہ کا جو بہتر اور ہونا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں، اور اس پریزنٹ جو گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز جو ہیں وہ بھی یہ سوشل ڈیولپمنٹس کے لیے نہیں ہیں، اور یہ موسٹلی جو ہے وہ سڑکوں وغیرہ پہ، اور وہ بھی جو کرپٹ ڈیولپمنٹس کے اوپر، تاکہ ایک طرح کا بڑا ایک نیکسس ڈیولپ ہوا ہے جس میں کنٹریکٹرز ہیں، جس میں جو سیولین جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اور جو پولیٹیسائز ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایٹ دا کاسٹ آف پور پیپل، ایٹ دا کاسٹ آف جو شیخوپورہ کے جو غریب لوگ ہیں، یہ ان کے اوپر یہ خود جو ہے پورے کا پورا پیسہ جو ہے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے شیخوپورہ میں بہت زیادہ جو ہے فرسٹریشن یہ چل رہی ہے، اور یہی اوورآل جب آپ شیخوپورہ کو دیکھیں گے تو آپ جب پورے پاکستان کی طرف دیکھیں گے تو وہی پورے کا پورا ماڈل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میل فیمیل وارڈ میڈیسن کا ہے، ڈیالیسس سینٹر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس سرجیکل وارڈز ہیں، 3 انڈیپینڈنٹ سرجیکل وارڈز کام کر رہے ہیں، IENT کی سہولت ہے،
इसके अलावा आर्थो की ये जो हड्डियों का डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हमारे पास मौजूद हैं, टीबी चेस्ट वार्ड की सहूलत है, एमरजेंसी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हमारा एक आईसीयू है जो कि फुली इक्विप्ड आईसीयू है, 12 बेडेड आईसीयू। जब मैं आई थी उसको सिर्फ 4 बेडेड आईसीयू था और अल्लाह के शुक्र से हम लोगों ने ट्राई करके उसको 12 बेड्स के ऊपर लेके गए हैं। इसी तरह से एमरजेंसी के अंदर पहले 6 बेडेड मेल फीमेल एमरजेंसी वार्ड्स थे, इस वक्त वो 14 बेडेड ईच वार्ड जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताती चलूँ कि गायनी और चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हमारा अलहदा, ये हॉस्पिटल तकरीबन 3 हॉस्पिटल्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक जगह के ऊपर नहीं है। एक तो ये जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं DHQ हॉस्पिटल की, इसके अलावा 3-3.5 किलोमीटर दूर शहबाज शरीफ चिल्ड्रन एंड मैटरनल कम्प्लेक्स हमारा है, जिसमें गायनी का और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हमारा चल रहा है। उसमें भी हमारी बहुत अच्छी नर्सरी है बच्चों के लिए, जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए तकरीबन 24 बेडेड नर्सरी वहाँ पे रन कर रही है। और एक और पोर्शन है तकरीबन RSC लेवल का एक हॉस्पिटल है जो कि अलनूर मेडिकल कम्प्लेक्स है, वो भी यहाँ पे पास मौजूद है। लेकिन यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जिस अंदाज में ट्रामा सेंटर एक बहुत अच्छे वाला होना चाहिए, उस लेवल पे मेरी सेटिस्फेक्शन उसके साथ नहीं है। लेकिन एनी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 4 बेडेड आईसीयू था, अब हम लोग 12 बेडेड आईसीयू पे जा चुके हैं। एक खुली इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है, वहाँ पे एक्सरे की सहूलत मौजूद है। अभी हमने रिसेंटली वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री इमरजेंसी में कायम की है, ताकि वो पेशेंट जो इमरजेंसी में आते हैं उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो कि उन्हें दूर से मेन लेबॉर्ट्री से टेस्ट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, इमीडिएटली जो टेस्ट हैं उन्हें मुहैया हो जाएं। और 100% मेडिसिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इस हॉस्पिटल में तमाम पेशेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जितने इंडोर पेशेंट्स हैं या ऑपरेशंस के अंदर मुकम्मल तौर पे फ्री इधर ट्रीटमेंट दी जा रही है। अंग्रेज दौर में यहाँ सनतें कायम होने के बायस इस ज़रूरी पहचान के हामिल जिले को सनती एरिया के तौर पर दोहरी पहचान मैसर आई। जिला शेखुपुरा को कराची के बाद दूसरा शेखुपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है और इसमें मुरीद के फ़िरोज़वाला और शेखुपुरा तहसीलें, ये यहाँ पर इंडस्ट्री में जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि बड़ा फ्लरिश किया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो शेखुपुरा का पाकिस्तान की और पंजाब की मईशत में भी बड़ा एक अहम किरदार है कि इंडस्ट्री की वजह से और एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में हुकूमत पंजाब ने 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट कायद-ए-आज़म थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 1180 मेगावाट बिजली जो है पैदा करेगा और इंशाल्लाह 2017 के आखिर में वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जो कि 2018 में कंप्लीट होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद यहाँ पर एक गारमेंट सिटी बनाना है ताकि एक जगह पर लोगों को मौके फराहम किए जा सकें कि जो लोग इस रोज़गार से मुंसलिक हैं वो एक ही जगह में हुकूमत उन्हें सहूलियात प्रोवाइड करे और वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके। इंडस्ट्री आपने देखा है कि शेखुपुरा में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन इधर जो लेबर जो है उनके लिए कोई स्किल्ड जो इंस्टीट्यूशन, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होने चाहिए थे, जो इनकी स्किल जो है वो बढ़ाते और जो इनकी प्रोडक्टिविटी जो है
इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ाई जाती और जिससे शहूपुरा का भी फ़ायदा होता, जिससे प्रोविंस का भी फ़ायदा होता और जिससे कंट्री का भी फ़ायदा होता। तो हमारे इधर वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो अप टू दैट मार्क नहीं है, इसलिए जो हमारी लेबर जो है उनकी उजरत भी जो है वो बहुत कम है और ये बेचारे जो हैं वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। और दूसरा जो है कि हमारे जो एग्रीकल्चर वाला इशू है, क्योंकि पिछले 1-2-3 साल जो हैं पिछले जो हैं वो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बड़े वर्स्ट रहे हैं और यही वजह है कि जो हमारे जो गांव जो हैं इनकी जो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी जो है वो वर्स्ट होने की वजह से गांव में बहुत ज़्यादा गुर्बत हो चुकी है। और ये जो लोग जो गांव के बेचारे लोग हैं, गांव में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो शहरों का रुख कर और शहूपुरे का आपने उन मज़ाफ़ात देखा होगा कि उधर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो सारी की सारी इल प्लानिंग है और वो बेचारे उधर ज़्यादा गुर्बत आ चुकी है और उसके लिए भी मौजूदा सिस्टम जो है उसमें कोई इनका प्रोग्राम नहीं है। और आपने देखा कि जैसे ही लोकल गवर्नमेंट का हुआ, साल से ज़्यादा हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन अभी तक वो उस तरह फाल नहीं हो चुके और ना उनके पास पॉलिसी, ना प्लानिंग और ना इनके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसी पोजीशन है। ये पूरे का पूरा एडहॉकिज्म पे चल रहा है। हमारे ज़िला शेखुपुरा में शायद पाकिस्तान में कोई शायद एक आधा ज़िला होगा जिसमें फैक्ट्रियाँ और सनतें शेखुपुरा से ज़्यादा हों, वरना पूरे पाकिस्तान भर में जो ऊपर टॉप लेवल पे जिन ज़िलों में सनत सबसे ज़्यादा है शेखुपुरा उनमें शामिल है। शेखुपुरा इंडस्ट्री के एतबार से पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री इसमें शामिल है और इसमें यानी कि कराची के बाद शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये यानी कि रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे उतनी जितना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से हम कलेक्ट करके देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी उतनी ही मसाइल का शिकार है यहाँ पे। यानी कि कोई ख़ास तौर पे इंडस्ट्री एरिया नहीं है डिक्लेयर हुआ, अगर कोई हुआ भी है तो वो जो है उसके वहाँ प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं हुआ। तो यानी कि ना कोई ऐसा कोई फैक्ट्री है जहाँ हमारे फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री हैं, ना बात वो कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अदारा मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। कोई डेंगू का इशू आता है तो इंडस्ट्री वालों को ब्लैकमेल किया जाता है TMA की तरफ से और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट को कलेक्ट करके यहाँ से देता है, उसका 2% भी यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर डेवलपमेंट पे लगाया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे यानी कि जो बिजनेस कम्युनिटी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। बदकिस्मती ये है कि दे आर डूइंग नथिंग फॉर शेखुपुरा और ये एक रियलिटी है। मैं बिल्कुल इसको बात कहना चाहता हूँ कि उनको ये भी साथ साथ ये भी चीज़ है कि अगर देखें शेखुपुरा, जाहिर सी बात है कि दे आर रनिंग देयर बिजनेस इन शेखुपुरा, उन्हें शेखुपुरा के लिए कुछ करना चाहिए। शेखुपुरा के लिए मतलब दे शुड प्ले देयर पार्ट, कोई हॉस्पिटल की शक्ल में या कुछ भी इस तरह। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, सफ़ायर एक बहुत बड़ा नाम है। इस तरह अगर मैं नाम लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो 3-4 मैं नाम लिए हैं ये एक बहुत बड़ा सेटअप है इनका यहाँ शेखुपुरा में। और ये भी एक शेखुपुरा के लिए ऑनर की बात है कि शेखुपुरा के जो लोग हैं उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से उस हद तक तो नहीं रोज़गार मुहैया ये इंडस्ट्रीज़ कर रही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत। शुमारी के मुताबिक जिले की कुल आबादी 33,21,029 और रकबा 5,960 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से शहरी आबादी का रकबा तकरीबन 2,301 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 4 लाख से जायद है। यहाँ दर्जनों बरादरियों के लोग आबाद हैं। ये पाकिस्तान का 16वां बड़ा शहर है। इंतजामी लिहाज से ये जिला 5 तहसीलों शेखुपुरा, शरकपुर, फिरोजवाला, मुरीद के और सफदराबाद में मुनकसिम है और इसकी सरहदें लाहौर, ननकाना साहब, नारोवाल, हाफजाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरांवाला समेत भारतीय जिला अमृतसर से मिलती हैं, जिनमें से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर सबसे कम और दीगर मुल्हका अजला दर्जा बदर्जा फासलों पर वाक़या हैं। शेखुपुरा एक बड़ी अहमियत का हामिल सिटी है और लोग बड़े इधर के अच्छे हैं, बड़ा एक काम सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو نئی اس شہر میں ایڈ آن ہو رہی ہیں، جس طرح کہ ریسنٹ ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ہماری، اس میں شہو پورہ میں اگر آپ ترقی کا معاملہ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوبصورتی ایڈ آن ہوئی ہے. تعلیم کے لحاظ سے یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈگری کالجز ہیں، لڑکیوں کے 2 ڈگری کالجز بنے. ہمارا ایک جو انفراسٹرکچر میں اگر آپ دیکھیں ہاسپٹل، مطلب الحمدللہ وی کین سے دیٹ کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ کمپیٹ کرتا ہے لاہور کے کسی بھی اگر آپ ہاسپٹل کو لے لیں. تو الحمدللہ وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی سٹیزن آف شہو پورہ، کیونکہ کوئی ایسی فیلڈ نہیں جہاں شہو پورہ کے لوگ، ویسے تو پورا پاکستان ہمارا ہے، پورا پنجاب ہمارا ہے، لیکن اگر اسپیسیفکلی شہو پورہ کی بات کریں تو آئی تھنک سو کہ کوئی ایسی فیلڈ نہیں جہاں شہو پورہ کے لوگ جا کے دے آر ناٹ کمپیٹنگ ود ادر سٹیز اور جو دوسرے اضلاع ہیں. یہاں پر بڑی ایک تاریخی دشمنی رہی ہے کھوکھروں کی اور پٹھانوں کی جنڈیالہ شیر خان میں، اور یہ بیفور پارٹیشن سٹارٹ ہوئی تھی، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملات جو ہیں کافی حد تک سلجھ چکے ہیں. اور باقی شہو پورہ کا جو ہمارا خطہ ہے جی، میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے اکھڑ لیکن سیدھے لوگ. اکھڑ اس وجہ سے کہ دشمنیوں کی وجہ سے، اور سیدھے اور مہمان نوازی کے اندر جس طرح مشہور ہے کہ پٹھان بڑے مہمان نواز ہیں. ہمارا یہ ڈسٹرکٹ جو ہے ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت اچھا ہے کہ آپ جب یہاں گھومیں گے اسپیشلی گاؤں میں تو آپ کو بہت زیادہ ملنساری اور بہت زیادہ مہمان نوازی یہاں پر ملے گی. اگر شہر کے اندر بیوٹیفیکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر پیر بہار شاہ چوک یا بتی چوک موجود ہے، جو کہ کچھ عرصے سے پچھلے 2-3 سالوں سے گرے سٹرکچر موجود تھا. اب یہاں پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے تعاون سے اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. اسی طرح سے اگر سرگودا روڈ کے اوپر ایک لیاقت سکول کے سامنے اقبال پارک ہے، اس کی تزئین و آرائش کا کام بھی بڑی تیزی سے جاری ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. شہو پورہ میں جو لوگ جب داخل ہوتے ہیں موٹر وے انٹرچینج سے، ایک باب شہو پورہ کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہوا ہے، جو امید ہے کہ 1 سے 2 ماہ کے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ بیسیکلی جو شہو پورہ کی ایک ہسٹورک ٹچ ہے، اس سے اس دروازے سے اس کو اجاگر کیا جائے گا، اور بیسیکلی جو شہر میں آنے والے لوگ ہوں گے انہیں خوش آمدید کہا جائے گا. شہو پورہ ایک انتہائی تاریخی شہر ہے، اور اس کے اندر ہرن مینار اور ایک قلعہ بھی موجود ہے. ہرن مینار کے اندر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور ضلع حکومت نے تزئین و آرائش کا کام شروع کیا ہوا ہے، جس کی کمپلیشن ڈیٹ 2018 ہے، لیکن جس رفتار سے وہاں پر کام ہو رہا ہے امید ہے کہ وہ 2017 میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا. اس کی تمام جو عمارت ہے اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ایلیمینیشن کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لانز ہیں ان کو مینٹین کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ ابھی لوکل ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ فارن ٹورسٹ بھی کافی زیادہ ان کی تعداد ہو گئی ہے. حال ہی میں تقریباً 10 سے 12 ممالک کے سفیروں نے وہاں پر وزٹ کیا تھا، اور کچھ دن پہلے برٹش ہائی کمشنر دوبارہ سے ان کو وہ جو اٹریکشن تھی دوبارہ ادھر کھینچ لائی. 23 مارچ کے حوالے سے فنڈز جو جمع ہوئے تو بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے باوجود شہو پورے کا پرانا شہر شہو پورہ جو ہے، جو پہلے شہو پورہ قدیم شہو پورہ، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک بزرگ تھا، ایک بھائی تھا. تو اس نے وہ جو 23 مارچ کے سلسلہ میں قائد اعظم کی اپیل پر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فنڈ اس نے دیا تھا. یہ ایک بہت بڑا ممتاز حوالہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کی جدوجہد میں شہو پورے کا بڑا حصہ ہے. اور پھر شہو پورہ کی جو بڑے مایا ناز لوگوں نے تحریک پاکستان میں دوسرے مسلم لیگوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کی اور پاکستان بنا. اور پھر اس کے بعد بھی یہ جو بھی پاکستان کی بہتری اور سلامتی کے لیے جو تحریکیں چلیں یا جو بھی سارے سلسلے آئے، اس میں خاص طور پہ مشرف کا جو آمریت کا دور تھا، اور آپ کا اخبار نوائے وقت اس میں بڑا پیش تھا، اور اس جدوجہد میں
مجید نظامی مرحوم صاحب، ان کا بڑا بے مثال کردار تھا. انتخابی اعتبار سے ضلع شیخوپورہ کو نیشنل اسمبلی کی NA 131 تا NA 134 4 اور صوبائی اسمبلی کی PP 162 تا PP 169 پر مشتمل 8 نشستیں تفویض ہیں. تاہم ننکانہ صاحب کو الگ ضلع کا درجہ دیے جانے کے تحت کی جانے والی علاقائی تقسیم کے بعد ضلع کی چند سرحدی آبادیاں NA 135 اور NA 136 سے منسلک ہیں. اس طرح نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں کے لحاظ سے شہری علاقے کو کل 50 وارڈز میں تقسیم کیا گیا. ضلع شیخوپورہ کا نیا بلدیاتی نظام ایک ضلع کونسل، 99 یونین کونسلوں اور 10 میونسپل کمیٹیوں پر مشتمل ہے. لوکل باڈیز کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ لوکل باڈیز میں جس طرح ماضی کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھیں اس طرح کی اگر گورنمنٹس فعال ہوتیں اور اس میں عام آدمی کو بہت پاورفل رول ملا تھا، جس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ اربن ایریا ہے. یہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ یونین کاؤنسلز بنی تھیں جو سٹیز کے اندر بھی کام کرتی تھیں، جس میں برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹس، ڈائیورس سرٹیفکیٹس، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے گھر کی دہلیز کے اوپر ملتی تھیں. لیکن اب اس گورنمنٹ نے لوکل باڈی سے یہ اختیارات لے لیے ہیں اور ان کو سٹی کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے. اب سٹی کے اندر کو 50 یونین کاؤنسلز ہیں اور وارڈز ہیں اور تمام لوگوں کو وہاں پر شہر جانا پڑتا ہے جو کہ یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں جا کے ان کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور کافی سارے پرابلمز جو ہیں وہ ان کے لیے کریٹ ہوتے ہیں. ایجوکیشن کے اگر سطح میں دیکھا جائے تو اس میں بڑی نمایاں جو ہے یہاں پر یونیورسٹیز کا قیام آیا، جس میں اگر ہم دیکھیں تو تحصیل کالا شاہ کاکو میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا کیمپس ہے. اسی طرح سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے کیمپس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جو آنے والے چند سالوں میں یہاں پہ کام شروع کر دے گی. اسی طرح سے کامسیٹس یونیورسٹی نے ریسنٹلی یہاں پر اپنا انٹرسٹ شو کیا اور زمین بھی ایکوائر کی ہے. تو اس میں دیکھا جائے تو شیخوپورہ تعلیمی لحاظ سے بھی آنے والے وقت میں اس کا بڑا یہاں پر بہتر فیوچر ہے اور یہاں کی جو یوتھ ہے انہیں پڑھائی کے بڑے بہتر مواقع ملیں گے. یہاں پر تقریباً ہر تحصیل کے اندر بوائز اور گرلز کے لیے ڈگری کالجز ہیں اور تقریباً لگ بھگ کے قریب 1300 کے قریب یہاں پر مختلف گورنمنٹ کے سکولز ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے سکول ہیں وہ بھی تمام کے تمام اس ضلع کے اندر موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے حوالے سے جو نیا سیٹ اپ دیا گیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شروع ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں. جیسے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں CO ان ورکنگ پوزیشن میں ہے اور اس کے لیے ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے انسٹرکشنز ڈائریکشن جو ہیں وہ جاری ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ لیٹرز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، لیکن اس کی کمپلیٹ باڈی کے لیے ہم نے چیئرمین، وائس چیئرمین، ٹیکنوکریٹس، ان کے لیے جو لوگ باڈی میں سلیکٹ ہونے ہیں یا جن کو نامینیٹ کیا جانا ہے ان کی لسٹیں ہم نے گورنمنٹ کو بھجوا دی ہیں، ان پہ پروسیس جاری ہے. مین وائل ابھی اس کا کام جو ہے وہ DC ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں اور CO جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے کے طور پہ اس میں کام کر رہے ہیں. شیخوپورہ میں ایجوکیشن سٹینڈرڈ کے حساب سے میرا خیال ہے کہ کسی بھی دوسرے ضلع سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ لاہور کے ساتھ ہے اور ہمارے اکثر ادارے جو ہیں وہ لاہور کے لیول پہ جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں، جس میں ہمارے گورنمنٹ سکول بھی اور پرائیویٹ سکولز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیخوپورہ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے کم ہے. شیخوپورہ کے لوگ جو ہیں بڑے جفاک کش ہیں اور شیخوپورہ جو ہے وہ مغل دور میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور اس کے بعد جو تھا بیکاز آف لاہور کے ساتھ رہنے کے ادھر بڑی انڈسٹریلائزیشن ہوئی. اور دوسرا جو شیخوپورہ میں جو ایگریکلچر جو اکانومی جو ہے موسٹلی لوگ جو ہیں فارمر ہیں، تو اس طرح ادھر دیہاتی اور ایک جو ہے وہ اربنائزیشن ان دونوں کا بڑا امتزاج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیخوپورہ میں آپ کو بڑی ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، ادھر اربن ایریا بھی اور ادھر ایک رورل ایریا بھی، یہ دونوں کا ایک بڑا ایک مکسچر ہے. تو شیخوپورہ میں یہ آپ کو بڑی زیادہ پوٹینشل نظر آئے گا آگے جو ہے ان کی اکانومی کو آگے بڑھنے کا، یہاں کے لوگوں کو جو بہتر کرنے کا. لیکن اس کا بیڈ امپیکٹ بھی جو ہے کہ پسماندگی جو ہے شیخوپورہ میں جتنا پوٹینشیل تھا پسماندگی بھی اس سے زیادہ ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پرائرٹیز جو تھیں وہ بالکل جو تھی وہ ہماری جو سوشل ڈیولپمنٹس کے لیے نہیں تھی. ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہ کوانٹٹی وائز اور کوالٹی وائز وہ نہ ہونے کے برابر ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ اسکول انسٹیٹیوشن جو ہیں یہاں ایک تو لوگ جو ہیں وہ بہتر تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور وہ کریکلم اور وہ اپ ٹو دیٹ مارک نہیں ہے کہ ایک بڑی بہت زیادہ ایک جو ہے وہ ڈسپیرٹی نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ موسٹلی جو ہے ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن ہے وہ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں کہ وہ بیچارے سارے کے سارے جو غریب آدمی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یا تو پڑھانا مشکل ہے یا یہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہاں سے انہیں تعلیم دلوا رہے ہیں اور تمام کے تمام جو ہے وہ ایک کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن ہو رہی ہے. شہوپورہ کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے جس میں ایک بہت بڑا شہوپورہ کا مسئلہ تھا جو شہوپورہ کا جو انڈر پاس تھا جو گجرانوالا روڈ پہ وہاں ٹریفک بڑی تھی اور وہاں کیونکہ بہت سارا علاقہ ہمارا کا جو شہوپورہ کا جو ریلوے کراسنگ کے اس طرف تھا ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کوئی ایمبولینسز وغیرہ جو ہے سٹک ہو جاتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب کا وہ انڈر پاس بنا ایک بہت بڑا ایشو ریزالو ہو گیا ہے. ہمارا ہاسپٹل کا ایشو تھا لیکن الحمدللہ ہاسپٹل اب بہت زیادہ اچھا ورک کر رہا ہے. لیکن میری یہ ایک آپ بینگ اے سٹیزن آف شہوپورہ ایک جب آپ شہوپورہ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی آپ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تو میں بالکل ہمارا اس میں یہ ہے الحمدللہ ہماری لیڈرشپ کا پلان ہے کہ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے وہ شہوپورہ میں بننے جا رہا ہے. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو ہماری جو بہت زیادہ کیجویلٹیز اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ جب آپ پیشنٹ کو لاہور ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ شیخوپورہ میں کرائم کی ریشو کمپیریٹیولی زیادہ ہے. اس حوالے سے پولیس ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے. لاسٹ ایک سال سے جب سے میں یہاں پر ہوں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. ایک تو ہم نے جو کرائم برخلاف مال ہے اس کے خلاف خاص طور پر فوکس کیا ہے. مجھے یہ خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 85% ہماری ریکوری ہے ڈکیتی رابری میں اور خاص طور پر اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً 39 کروڑ روپیہ ایک سال میں ہم نے لوگوں کو مدعیوں کو ان کے پیسے واپس لوٹائے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو کرائم جو ہمارا ہے سوشل کرائم جو منشیات ہے اور اس کے علاوہ جو پروسٹیٹیوشن ڈینز ہیں یہ باقی جو جوا ہے اس پر خاص طور پر فوکس کیا جائے. میں خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو منشیات فروش ہیں تقریباً وہ 1100 اس پورے سال میں ہم نے جیل میں بھیجے ہیں اور ان پر سخت مقدمات درج کیے ہیں. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے اور کرائم کم ہو. اس میں ہماری جو کرائم برخلاف جو اشخاص ہے خاص طور پر قتل اس میں بھی تقریباً 25% ڈکریز ہے اور اسی طرح تقریباً 20% ڈکریز ہمارا جو ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے. بینگ اے پروفیشنل پولیس افسر ہم ایک پروفیشنل فورس کے میں کمانڈر ہوں اور میری پروفیشنل فورس ہے تو ہم ان کو پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں. ظاہری بات ہے یہاں پر کرائم کی ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز. دوسرا لاہور کا سپل اوور افیکٹ بھی ہے بہت زیادہ جو ہے رش آف ورک بھی بہت زیادہ ہے. لوڈ آف جو جوڈیشل حوالے سے کام بہت زیادہ ہے کورٹس کا بہت زیادہ کام ہے. لیکن پوری شیخوپورہ پولیس اپنی تندہی سے محنت سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ عوام ہم پر اعتماد رکھیں گے اور ہم ان کو بہتر رزلٹ دیں گے لا اینڈ آرڈر اور کرائم ڈیٹیکشن کے حوالے سے. ڈیموکریسی جو ہے وہ انشور کرتی ہے جو رائٹس آف دا پیپل اور جو رائٹس آف دا پیپل جو ہیں وہ ہے ان کی ایجوکیشن ہے ایکول اپرچونٹیز ہے آگے بڑھنے کی اور ان کا ہیلتھ کیئر ان کو ملنا چاہیے ان کو جو ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے.
یہ اور اچھی ایجوکیشن اگر مل جائے گی، اسکلڈ ایجوکیشن مل جائے گی تو ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے، پاورٹی سے بھی نکل آئیں گے اور ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ اور دوسرا ڈی سینٹرلائزیشن ہونا چاہیے کہ جو ڈپارٹمنٹ جو انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں ان کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، پولیس کو مکمل طور پر ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ادھر جو میونسپل کمیٹی کے جو ہیں اس کو پورا ہونا چاہیے، ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، اور ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے ان بڑا فنکشنل ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی وہ دیکھا ہے کہ ادھر جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں میں وہ باہر پھر رہا ہے۔ ہم مسالیں تو کراچی کی دیتے ہیں، لیکن آپ اب دیکھیے کہ شوہپورہ کے جو بڑا پوش ایریا جو میں سول لائن جو دیکھ رہا تھا ادھر بھی کچرے کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو ویسٹ مینجمنٹ کا ارینجمنٹ نہیں ہے، پانی جو صاف پینے کے ارینجمنٹ نہیں ہے، اچھی تعلیم کے لیے کوئی نہیں، انصاف کے لیے نہیں، پولیس بھی ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے۔ اس سے لوگوں کے مسائل ہیں اور یہی سب سے بڑے ایشوز ہیں۔ سیاسی، سماجی اور کامیابی کے اعتبار سے شیخوپورہ نے بہت سی نامور شخصیات کو بھی جنم دیا، جن میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ذوالفقار احمد ڈھلوں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جنرل ذکاء اللہ بھنگو، سابق جسٹس سپریم کورٹ محمد جاوید بٹر، چودھری بلال احمد، رانا تنویر حسین اور منور منج شامل ہیں۔ دیگر نامور شخصیات میں انزلیکا طاہر بھی شامل ہیں، جو پاکستانی نژاد یوکرینین ماڈل اور ایکٹریس ہیں، جن کے والد کا تعلق شیخوپورہ سے ہے۔ انزلیکا طاہر کو پہلی پاکستانی شہری ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے مس ورلڈ پاکستان 2015 کا ٹائٹل جیتا۔ وہ مس پرفیکٹ اور مس پاپولیرٹی کا ٹائٹل بھی جیت چکی ہیں۔